السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو یورپ میں آنا چاہ رہے ہیں، اور اسپیشلی آئی کام کے سٹوڈنٹس ہیں، اکاؤنٹنگ کے سٹوڈنٹس ہیں، یا پھر اکنامکس کے سٹوڈنٹ ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ آرٹس کے سٹوڈنٹس ہیں۔ تو آئیے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن ہے، یعنی کہ آئی کام یا ایف اے، تو پھر بھی آپ یورپ میں بآسانی آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اسٹوڈنٹ جو آئی کام کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آگے اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں یورپ میں ایڈمیشنز کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ یورپ کے جو چھوٹے ملک ہیں، یعنی کہ رومانیہ، پرتگال، اسپین یا پھر بلغاریہ، پولینڈ، آپ ان ملکوں میں آئیں۔ ان ملکوں میں اکاؤنٹنٹس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، اور اسی طرح جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اکانومسٹس کی بھی یہاں پہ بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ اور یہ جو ملک ہیں، یعنی کہ بلغاریہ ہو گیا، رومانیہ ہو گیا، پولینڈ ہو گیا، ان ملکوں میں جو ایوریج فیس ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ 1800 یورو سے 2000 یورو پر سیمسٹر فیس ہے۔ فیس کے حساب سے بھی یہ ملک بہت افورڈیبل ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے پارٹ ٹائم جابز بھی بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ یورپ میں جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو 20 گھنٹے جاب الاؤ ہوتی ہے، اور آپ کی ہالیڈیز میں ویکنڈ پہ سیمسٹر کی جو ہالیڈیز ہوتی ہیں، یا ایسٹر ہالیڈیز، کرسمس کی چھٹیاں، نیو ایئر کی چھٹیاں، اس میں آپ کو فل ٹائم جاب الاؤ ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو جابز کے حوالے سے کوئی پرابلم یہاں پر نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر بہت جابز ہیں۔ زیادہ تر جابز جو ہیں وہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں ہیں، یا پھر ویئر ہاؤسز میں سیکیورٹی گارڈز کی بہت زیادہ یہاں پہ جابز ہیں، شاپنگ ایریاز میں، ریسٹورنٹس پہ۔ تو جابز کے حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، آپ کی ادھر اچھی خاصی ارننگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو اکاموڈیشن ہے، اکاموڈیشن یہاں پہ بہت ہی چیپ ہے، خصوصاً اسپین میں، پرتگال میں، رومانیہ میں،
ہنگری میں، بلغاریہ میں، بیلاروس میں. تو یہاں پر اکوموڈیشن کا جو منتھلی خرچہ ہے وہ اپروکسیمیٹ 200 سے 300 یورو آپ کا رینٹ ہوتا ہے مہینے کا. تو اس حساب سے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اکاؤنٹنگ کی آگے فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے میری یہ ایڈوائس ہے، مشورہ ہے کہ یہاں پر فائنانشیل اکاؤنٹنٹس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. تو آپ اگر اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر فائنانشیل اکاؤنٹنگ میں ایڈمیشن لیں، اور یہاں پر ایڈمیشن بہت بآسانی ہو جاتا ہے ان ملکوں میں. اچھا جی، ایک جو اچھی بات ہے وہ ہے کہ یورپ کے جو چھوٹے ملک ہیں، جس طرح اسپین ہو گیا، بلغاریہ ہو گیا، رومانیہ ہو گیا، ہنگری ہو گیا، پولینڈ ہے، پرتگال ہے، ان ملکوں میں آئلس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کے ایف اے کی انگلش میں 50% سے زیادہ مارکس ہیں تو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ سے ایک انگلش پروفیشن سرٹیفکیٹ جو ہے بنوائیں گے، اور اس کی بیس پر آپ کا ایڈمیشن بآسانی ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ ہمیں بہت سی ای میلز آتی ہیں کہ جی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں. اچھا جی، ان چھوٹے ملکوں میں آپ کو کوئی زیادہ ہیوی اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 6,000 یورو تک ہیں تو آپ بآسانی آپ کا ایڈمیشن اس اسٹیٹمنٹ پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ملک ہیں یہ بہت ہی چیپ ہیں، سستے ملک ہیں. ہاں، اگر آپ انگلینڈ میں آ رہے ہیں یا پھر سویڈن میں جا رہے ہیں یا اور جو اسکینڈیوین کنٹریز ہیں یورپ کے، ناروے ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، ان میں آنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 20,000 یورو سے زیادہ کی اماؤنٹ ہونی چاہیے، جو کہ ایک بہت ہیوی اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن ان چھوٹے ملکوں میں آپ کو زیادہ اسٹیٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. 6,000 7,000 یورو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں تو آپ کا ایڈمیشن اس پر بآسانی ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں جب، تو خصوصاً وہ اسٹوڈنٹ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں ای میل جاتی ہیں کہ جی وہاں پہ مسلمانوں کے لیے حلال فوڈ اویلیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یورپ کے ہر ملک میں مسلمان آباد ہیں اور مسلمانوں کے لیے حلال فوڈ وہاں پہ اویلیبل ہے ہر ملک میں. تو آپ کو حلال فوڈ کے حساب سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ہر علاقے میں مسلمانوں کے ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، کھانے پینے کی اشیاء اویلیبل ہیں، حلال گوشت وغیرہ حلال اویلیبل ہے. تو آپ کو اس کے بارے میں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ سا کوسچن جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ
اگر ہم یورپ میں اسٹڈی کے لیے آ جائیں، خرچہ بھی ہمارا کافی ہوتا ہے، تو آفٹر اسٹڈی سیٹلمنٹ کے کیا آپشنز ہیں؟ یورپ کے اگر آپ چھوٹے ملکوں میں آتے ہیں تو آپ کے پاس سیٹلمنٹ کے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، بہت زیادہ آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جتنوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہاں پر سیٹل ہو چکے ہیں، وہ یہاں کی انہوں نے امیگریشن جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ جیسے ہی آپ کی اسٹڈی مکمل ہوتی ہے تو آپ کو جابس کی آفر آ جاتی ہے، اور جابس کی آفر کے بعد 3 سال اگر آپ یہاں پہ گزار لیتی ہیں لیگلی، تو آپ کو یہاں پہ پی آر بآسانی مل جاتی ہے۔ اور جب ایک دفعہ آپ کے پاس پی آر آ جائے، ریزیڈنسی، پرماننٹ ریزیڈنسی آ جائے، تو اس کے 5 سال کے بعد آپ یورپ کے پاسپورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے اور اب ان کے پاس پاسپورٹ ہے، انہوں نے یہاں پہ امیگریشن حاصل کر لی، اور خصوصاً اسپین اور پرتگال میں امیگریشنز اگر آپ یہاں پر آ جائیں تو پھر آپ کے لیے امیگریشن حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں پر بہت ایزی رولز ہیں، تو اگر آپ نے واقعتاً یورپ میں اسٹڈی کے لیے اور سیٹلمنٹ کے لیے آنا ہے تو اسپین اور پرتگال یہ اچھے ملک ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یورپ میں اسٹڈی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایجنٹس کے تھرو بالکل اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ نہ کریں اپلائی۔ یورپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنا بہت آسان ہے، آپ آن لائن اپلائی کریں۔ ایجنٹوں کو کچھ بھی نہیں پتہ، فراڈ کرتے ہیں وہ، اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی تک بیچارے وہاں پر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں۔ ایجنٹ انہیں کیا کر رہے ہیں، ہر روز انہیں کوئی اور سٹوری جو ہے سنا دیتے ہیں۔ تو آپ ایجنٹس کے تھرو جو ہے وہ اپلائی نہ کریں، آن لائن یونیورسٹیز کے اندر جو ہے اپلیکیشن بھیجیں، اور آپ کو ودن 1 منتھ جو ہے رپلائی آ جاتا ہے، فیڈ بیک آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ایف اے میں مارکس اچھے ہیں اور آپ کی انگلش اچھی ہے اور آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ بھی ہے تو بآسانی آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، خصوصاً رومانیہ میں، پرتگال میں، بلغاریہ میں، اسپین میں، ہنگری میں، پولینڈ میں۔ ان میں آپ کا بہت آسانی سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور یہاں پر ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ تقریباً ہر ملک میں ایکول ہے۔ بہت اچھی ایجوکیشن ہے، لیبز اچھی ہیں۔ جو سائنس کی فیلڈ میں آگے آنا چاہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ لیبز بہت اچھی ہیں۔ لیبز کے اندر جو اکوپمنٹ ہے بڑا ایڈوانس اکوپمنٹ ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے سیکھنے کی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، بہت اچھے آپشنز ہیں ان کے لیے، اور اسٹڈی کے بعد امیگریشنز بھی آپ کی بآسانی ہو جاتی ہے۔ تو آئی تھنک کہ آپ کے لیے یہ ایک ویڈیو جو ہوگی بڑی اچھی ویڈیو ہوگی، اس میں بہت انفارمیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کے لیے رہنمائی کی کوئی بھی ضرورت ہو
یا آپ کا کوئی کویسچن ہو، ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے ای میل کر دیں، کمنٹس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں، آگے اپنے اور بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بتائیں. اچھی بات ہوتی ہے شیئرنگ میں، تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.